ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله جل وعلا وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، والصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. سبحان اللہ. تمام تعریفیں، تمام محامد اس رب لم یزل کے واسطے جو خالق تو ارض و سما کا بھی ہے، جو خالق تو جمیع ملائکہ کا بھی ہے، جو خالق تو جن و بشر کا بھی ہے، جو خالق تو شجر و حجر کا بھی ہے، جو خالق تو ہواؤں کے سناٹوں کا بھی ہے، جو خالق تو بادل کی برسات کا بھی ہے، جو خالق تو سمندر کی لہروں کا بھی ہے، جو خالق تو خلقت آدم کا بھی ہے، جو خالق تو معرفت شیخ کا بھی ہے، جو خالق تو جرت تبلیغ روح کا بھی ہے، جو خالق تو محبت عظمت دانیال کا بھی ہے، جو خالق تو سلطنت سلیمان کا بھی ہے، جو خالق تو حسن کمال یوسف کا بھی ہے، جو خالق تو شدت موسیٰ کا بھی ہے، جو خالق تو زبد عیسیٰ کا بھی ہے. لیکن جس وقت ہم اس خلاق ازل مالک کل صاحب ہستی رب لم یزل سے اس کا تعارف طلب کرتے ہیں، مولا تو اپنی پہچان تو پیش فرما، مولا تو اپنا تعارف تو پیش کر. تو اس وقت وہ خلاق ازل مالک کل صاحب ہستی رب لم یزل اپنے تعارف میں ارض و سما کو پیش نہیں کرتا، جمیع ملائکہ کو پیش نہیں کرتا، جن و بشر کو پیش نہیں کرتا، شجر و حجر کو پیش نہیں کرتا، بادل کی برسات کو پیش نہیں کرتا، ہواؤں کے سناٹوں کو پیش نہیں کرتا، سمندر کی لہروں کو پیش نہیں کرتا، خلقت آدم کو پیش نہیں کرتا، معرفت شیخ کو پیش نہیں کرتا، جرت تبلیغ روح کو پیش نہیں کرتا، محبت و عظمت دانیال کو پیش نہیں کرتا، سلطنت سلیمان کو پیش نہیں کرتا، حسن کمال یوسف کو پیش نہیں کرتا، کمال دراتی اسماعیل کو پیش نہیں کرتا، شدت موسیٰ کو پیش نہیں کرتا، زہد عیسیٰ کو پیش نہیں کرتا، بلکہ پیش کیا کرتا ہے؟ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہی وہ خلاق ازل جس نے جمیع کائنات کو بنایا لیکن کائنات سے اپنا تعارف نہیں کروایا. اگر کسی ذات سے وہ اپنا تعارف کرواتا ہے تو وہ تیرے اور میرے آقا مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی پہلے صورت کو پیش کرتا ہے، پھر اس کی سیرت کو پیش کرتا ہے. فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، یعنی وہ اللہ کے ازل جو پوری کائنات کو بناتا تو ہے لیکن کائنات سے اپنا تعارف نہیں کرواتا، اس ذات سے اپنا تعارف کرواتا ہے جو ذات ارشاد فرماتی ہے من رآنی فقد رأى الحق، من رآنی فقد رأى الحق. فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اب شاعر کہتا ہے، اب شاعر کو وجد آتا ہے، وہ اپنے جذبات، احساسات، تخیلات کو مثل دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے قلم کو اٹھاتا ہے اور وہ اپنے جذبات کو کردار پر کچھ ضبط تحریر میں لاتا ہے. کہتا ہے رحمت حق کو یکایک ایک بہانہ مل گیا اور آمینہ کو کن تو کنزن کا خزانہ مل گیا اور حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین شمسین کمالین منیرین
حق کو یکایک ایک بہانہ مل گیا. سمجھیے گا یہ بھی حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ آمینہ کو کنت کنزن کا خزانہ مل گیا کہ رب کریم نے محبوب کریم کے ذریعے سے اپنا جو تعارف کروایا ہے حدیث قدسی ہے. میرے رب کریم کا فرمان ہے اور اس کے محبوب کی زبان ہے. اللہ کے عدل نے ارشاد فرمایا قبلہ جواہر البحار کی فضائل نبی المختار میں اعلیٰ حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کے حوالے سے پڑھا. وہ فرماتے ہیں فَخَلَقْتُ حَبِيبِ مُحَمَّدًا, پھر میں نے اپنے محبوب محمد انسانیت کی جان کو پیدا فرما دیا تاکہ جو اسے دیکھے اس کو میری یاد آ جائے. تو تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے ازل کے لیے کہ جو اپنا انٹروڈکشن اگر اپنا تعارف کرواتا ہے تو اس ذات کو پیش کرتا ہے کہ جس ذات کے چہرے کی طرف دیکھ کر انسان پکار اٹھتا ہے. کیا پکارتا ہے؟ کہتا ہے ارے اے مالک و مولا, کسی دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے, بس یوں ہی تجھے خدا مان لیا. ہم نے خدا کو دیکھا تو نہیں, ایک دیکھنے والے کا ہی کہاں مانا, کیونکہ سارے نبی مقام شدید میں تھے. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی مقام شدید میں تھے. وہ سن کر بتاتے تھے خدا ایک ہے, اور آمینہ کا لال وہ ہے جو مقام شدید سے نکلا اور مقام دین میں جا کر کہا اے لوگوں رأیت ربی فی احسن. میں نے تو اپنے رب کو بڑی پیاری صورت میں دیکھا ہے. ایک حدیث میں آقا فرماتے ہیں میں نے تو اپنی ان آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے. ایک حدیث میں آقا فرماتے ہیں اگر سنن دارقطنی کو پڑھا جائے تو اس میں بے شمار احادیث اس بات کا دلالت کرتی ہیں کہ معراج کی رات میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ آقا کریم نے رب کریم کو اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے. تو رب کریم جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور محبوب کریم نے جیسے اپنے رب کریم کو دیکھا, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے دیکھنے والے کا کہا مانا ہے کہ ہمارے محبوب کریم رب کو دیکھ کر آگر ہمیں اعلان کروایا. تو تمام درود و سلام اس ذات عالی کے واسطے کہ جب جو دھرتی پر قدم ٹکاتی ہے تو ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے, حتیٰ کہ چرند پرند بھی آپس میں مبارک بادیاں پیش کرنے لگتے ہیں, حتیٰ کہ ہم گناہگاروں کی بھی بخشش کا بہانہ بن جاتا ہے. آئیے ایک دوسری حدیث بھی جواہر البحار سے سنانے جا رہا ہوں کہ رب کریم نے جب مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو قلم سے کہا اے قلم اکتب, تو لکھ. امت نوح کا حال لکھ, جو نیکی کرے وہ جزا پائے, جو گناہ کرے وہ سزا پائے. قلم نے لکھا مولا اور کیا لکھوں؟ کہا امت ابراہیم کا حال لکھ, جو نیکی کرے وہ جزا پائے, جو گناہ کرے وہ سزا پائے. مولا اور کیا لکھوں؟ کہا اب امت موسیٰ علیہ السلام کا حال لکھ, جو نیکی کرے وہ جزا پائے, جو گناہ کرے وہ سزا پائے. مولا کیا لکھوں؟ امت عیسیٰ کا حال لکھ, جو نیکی کرے وہ جزا پائے, جو گناہ کرے وہ سزا پائے. مولا اب کیا لکھوں؟ کہا میرے محبوب کی امت کا حال لکھ. کرم چاہتا تھا کہ یہ لکھوں, پیچھے سے ردم آ رہی ہے کہ جو نیکی کرے وہ جزا پائے, جو گناہ کرے وہ سزا پائے. اللہ کے عدل کی غیرت کو گوارا نہ ہوا, کہا علم قلم کف خیر عدل عدم اختیار کر. اب کی بار یہ نہیں لکھنا کہ جو نیکی کرے وہ جزا پائے, جو گناہ کرے وہ سزا پائے. مولا کیا لکھوں؟ کہا لکھ امتن مذنبتن ورب غفور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کہا اب یہ نہیں لکھنا جو نیکی کرے وہ جزا پائے, جو گناہ کرے وہ سزا پائے. مولا پھر کیا لکھوں؟ کہا لکھ امت تو بڑی گناہگار ہوگی, محبوب کے صدقے سے بخش دی جائے. تو تمام درود و سلام اس ذات عالی کے واسطے کہ جو کائنات میں تو بعد میں قدم ٹکاتی ہے, سب
علیکم الحمدللہ رب العالمین. میں پڑھی ہوئی باتیں کرتا ہوں اور سنیے گا میں نے کہاں سے پڑھا ہے. ان مدارج النبوہ والیوم 1 پیج 2 شیخ عبدالحق محدث دہلوی narrated that the Fatim which was created by Allah was the light of holy prophet sallallahu alaihi wasallam. اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اپنے محبوب کریم کے نور کو پیدا فرمایا. ان اشیاء المیات والیوم 4 پیج 474 then he blessed him with prophethood. پہلے محبوب کا نور بنایا پھر سر پر نبوت کا تاج سجایا. the process of درود شریف began. پھر درود و سلام کا سلسلہ شروع فرمایا. angels were created. پھر فرشتوں کو پیدا فرمایا. they participated in the process of درود شریف. انہوں نے بھی درود و سلام کے سلسلے میں حصہ لیا. then that light manifests on this mundane world. پھر وہ نور جب پاک پشتوں سے پاک رحموں سے اس جہان کائنات میں اس تاریخ جہان میں آیا. men also participated in the process of درود شریف. تو لوگوں نے بھی درود و سلام کے سلسلے میں عاشقوں نے بھی حصہ لیا. if we ponder upon this, اگر ہم اس پر ایک غیر جانبدار نظر ڈالیں تاکتوں کی عینک اتار کر اس کے احمد رضا کی عینک لگا کر اس کے مہر علی کی عینک لگا کر اس کے مولا صدیق کی عینک لگا کر اس کے فاروق اس کے عثمان اس کے علی اس کے حسن اس کے حسین اس کے زین العابدین اس کے محمد باقر اس کے امام جعفر صادق اس کے مولا تقی اس کے مولا نقی اس کے حسن عسکری اس کے امام مہدی کی عینک لگا کر if we ponder upon this, we will realize that ہمیں ماننا پڑ جائے گا. This too is the stylistic form of proclaiming and establishing a joyful ceremony. ارے یہی تو محبوب کے ترانے گانے کا وہ انداز ہے جو رب خود گا رہا ہے. ہمیں حکم فرما رہا ہے. آپ مجھے کہنے دیجئے کہ کس پر درود و سلام؟ اس ہستی پر کہ جو آئے کون آئے. The prophet of mankind came. The peace of our heart and mind came. The most generous and kind came. تو میرے پیارے درود و سلام کے بعد آئیے اس آیت کریمہ کی طرف بھی آتے ہیں. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے جس کو میں نے خطبے میں پڑھا. مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ نے توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ صوفیہ کرام کی تعلیمات پر گفتگو کرنی ہے. تو میں نے جو آیت کریمہ کو خطبے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. خلاق ازل نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرمان تو خدا کا ہے کہ قرآن ہے لیکن زبان کس کی سے ادا ہوا ہے؟ ذرا جھک جائیے گا. ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام. کام کہا تھا وہ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں نے ایک کوشش کر کے چھوٹی سی تحقیق کی ہے. مجھے سبحان اللہ کی آواز چاہیے کیونکہ عشق ایک طرف ہو تو پھر سزا دیتا ہے اگر دونوں طرف ہو تو پھر مزہ ہے. اس آیت کی میں ایک خوبی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. مجھے گناہگار پر رب کریم کے فضل و کرم سے پہنچی ہے صدقہ اکابر کا بزرگوں کا. یہ جو آیت کریمہ جب میں نے اس کو تلاوت کیا میں نے اس کو دیکھا کہ یہ وہ آیت ہے جو اپنے اندر نسبت کی بڑی برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں. کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یہ جس سپارے کے اندر موجود ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 19 حروف کی نسبت سے 19واں سپارہ ہے. ابھی تک سپارہ جانے کے وہ تو غلط ہے. یہ آیت جس سپارے میں موجود ہے وہ سپارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف کی نسبت سے 19واں پارہ ہے. اور یہ آیت جس طریقے سے جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے, قرآن کی ترتیب دو طرح سے ہے. ایک تو کتابی شکل میں جو ہم تک موجود ہے اس کو ترتیب مصطفی کہتے ہیں, اور ایک قرآن وہ ہے جو ترتیب نزولی یعنی جو نازل ہوا تو وہ اس صورت میں نہیں ہے جیسے ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے یہاں تو قرآن ارحم سے شروع ہوتا ہے اور نازل پہ ختم ہوتا ہے. تو نازل ارحم سے نہیں شروع ہوا, نازل تو اقرا سے ہوا ہے. تو وہ جو ترتیبی شکل
دوسری بات بھی سماعت کیجیے، اس آیت میں بڑی نسبتیں ہیں۔ جس طرح یہ 19ویں شریف کا ادب بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور 26ویں شریف کا بھی، تیسری بات بھی سماعت کیجیے، یہ آیت 19ویں سپارے کے جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8ویں رکوع میں موجود ہے۔ اور اس سے بڑی مزے کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ 8ویں رکوع کی جو آیات ہیں، جہاں سے 8واں رکوع شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر اس آیت تک باشعور اس آیت کے امیر اہل سنت کے صدقے سے یہ بات مجھ تک پہنچی ہے کہ 12ویں شریف کے ماننے والوں، یہ آیت بھی جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8ویں رکوع میں ہے اور 12ویں شریف کی نسبت سے 8ویں رکوع کی 12ویں آیت ہے۔ اور اب میں نے اس آیت کو جو ترجمہ کرنا ہے نا، اللہ کی عزت کی قسم، امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ المنان کا یہ فیضان ہے کہ ترجمہ کنز الایمان جب اعلیٰ حضرت نے اس آیت کا کیا تو اردو میں اس آیت کے 11ویں کے ماننے والوں اس کے ترجمے 11 بنتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آج 11ویں کے پروگرام میں اس آیت کو سلیکٹ کیا کہ سارے بزرگوں کا ذکر ہو جائے۔ قبلہ عطا المصطفیٰ رضوی دعوت برکاتہ و عالیہ کے بزرگوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ امام اہل سنت ان کے بھی بزرگ ہیں، ہمارے بھی اسی لیے تو بنے ہیں، اور میرے سیکرٹری کا بھی ذکر ہو جائے، جنت کے 8 دروازوں کا بھی ذکر ہو جائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف کی نسبت سے جہنم سے چھٹکارا بھی مل جائے، اور ساتھ ہی 11ویں شریف کی نسبت بھی مل جائے، 12ویں شریف کی نسبت بھی مل جائے، اور اعلیٰ حضرت کی 11ویں والے سے جو محبت ہے اس کا بھی آپ کو پتہ چل جائے۔ آئیے میں وہ ترجمہ کرنے جا رہا ہوں جو یہ الفاظ آپ نے گنتی کرنے ہیں، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اور حرف تو میرے مصطفیٰ کی نعت ہے ہی ہے۔ احمد رضا نے جو ترجمہ کیا ہے، ارے وہ ترجمے کا ایک ایک لفظ بھی شکانات ڈالتا ہوتا تو میں آپ کو مدارج الارقام سے کچھ باتیں صوفی پیر محمد کی بتاتا، لیکن اب وقت نہیں ہے، پھر کبھی بتائیں گے۔ بس اسی آیت کا ترجمہ دیکھ لیجیے، اعلیٰ حضرت اذا مرضت فهو یشفین، کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہا اور جب مجھے بیماری آتی ہے اور جب میں بیمار ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ آپ کی زبان میں آسان لفظ میں کیا تھا کہ جب مجھے بیماری آتی ہے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سماعت کیجیے، کہا اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور سے لے کر ہے تک 11ویں شریف کی نسبت سے 11 حروف ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ اس وجہ سے اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ جو کائنات کا سارا نظام ہے یہ خود بخود چل رہا ہے، آج خود چل رہا ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے معاذ اللہ، جس طرح آج کے کچھ ہجری اور دہری قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا نظام آج خود چل رہا ہے، اس کا بنانے والا کوئی خدا نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تو اس رب کا ماننے والا ہوں جو یہ پوری کائنات کا بنانے والا بھی ہے، وہ مجھے رزق بھی دیتا ہے، وہ مجھے جو ہے وہ پانی بھی پلاتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے، اور وہیں پر آپ نے فرمایا تھا کہ جب مجھے بیماری آ جائے تو میرا رب مجھے شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کی بے شمار تفاسیر تفسیر روح البیان میں، تفسیر صوفیانہ عالمانہ موجود ہے، لیکن چونکہ ہمیں آل بیت اطہار سے بڑا پیار ہے، ہم صحابہ کے بھی بڑے چاہنے والے ہیں، لیکن میں آل بیت اطہار میں سے پنجتن کے نام سے جو 5ویں نمبر پہ ائمہ اہل بیت اور ائمہ اہل سنت، جو ائمہ اہل بیت میں اہل سنت کے جو 12 امام ہیں، ان میں سے جو پنجتن کے نام سے 5ویں نمبر پانے والے امام جعفر صادق ہیں، میں ان کی تفسیر دے رہا ہوں۔ معمولی ہستی نہیں ہے، ہمارے حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستی، وہ کہتے ہیں، وہ ایک دن اپنے مریدوں کو، اپنے احبا کو فرمانے لگے کہ اے لوگوں، اگرچہ میں نے اپنی زندگی کی 50 بہاریں دیکھ لی ہیں، لیکن میں اپنی زندگی کو 50 سال کاؤنٹ نہیں کرتا، بلکہ کہا میں تو اپنی زندگی صرف 2 سال گنتی کرتا ہوں۔ یہ کیا بات نہیں، اتنا بڑا دعویٰ آپ کر رہے ہیں، 50 سال آپ کی عمر ہے، 50 سے 60 سال، اور آپ کہتے ہیں کہ میری عمر صرف 2 سال ہے۔ کہا لوگوں تم سمجھے نہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہا وہ جو 50 سال گزرے وہ ایک طرف ہیں، لیکن یہ جو 2 سال میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ وہ 2 سال ہیں جو میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے ہیں۔ کہا لو نستنان لحایت النعمان، کہا اگر 2 سال آلے بیت اطہار کے اس چشم و چراغ کے قدموں میں نہ گزارے
امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے اتنے چرچے نہ ہوتے۔ یہ تو اہل بیت ادار کا فیضان ہے کہ کائنات میں ہر طرف احمد رضا کے جس طرح ڈنکے بج رہے ہیں، کیونکہ وہ ثانی امام اعظم ہیں تو وہ امام اعظم کے بھی ڈنکے بج رہے ہیں۔ اب سمجھیے گا بات، تو وہ جو تفسیر فرماتے ہیں وہ یہ تفسیر کرتے ہیں، کہا کہ جب مجھے گناہ کی بیماری سے بیماری لاحق ہو جاتی ہے، جب مجھے کوئی گناہ والی بیماری لگتی ہے اور میں بیمار ہو جاتا ہوں، امام جعفر صادق کی صاحب کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ جب میں گناہوں کی بیماری سے بیمار ہو جاتا ہوں تو تب میرا رب کریم سمجھ اللہ مجھے توبہ کے ذریعے سے شفا تو پتہ چلا کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً کیا کیا جائے؟ توبہ کی جائے۔ لیکن یہ بھی یہاں پر بھی ایک بات سمجھے گا، ہر ایک کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ توبہ کی توفیق بھی اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے کمر پر، جس کے پیچھے کسی ولی کامل کی نگاہ اور ہاتھ ہو۔ اگر شیطان اتنا بڑا ملک الملکوت تھا، عالم تھا، زاہد تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، 6 کروڑ سال کی عبادت بھی تھی، سجدے بھی تھے، لیکن جب گستاخی کی نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اللہ کے پیارے کی، تو ساری عبادتیں منہ پر دے ماری دی گئی۔ تو پتہ چلا کہ شیطان کو بھی بیماری لگی تھی گستاخی والی، لیکن وہ توبہ نہیں کر سکا اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے کوئی پیر نہیں تھا۔ آج بھی جتنے لوگ بیمار ہیں عقیدے کے لحاظ سے یا عمل کے لحاظ سے، اگر توبہ کی توفیق نہیں نصیب ہو رہی تو سمجھ جانا ان کے پیچھے کوئی محبوب رحمان نہیں ہے، ان کے پیچھے ابلیس شیطان۔ اور جن کو توفیق نصیب ہو جاتی ہے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی محبوب رحمان ہوتا ہے، رب کا پیار ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک بیمار بھی بتاؤں اور پھر علاج کرنے والا ایک معالج بھی بتاؤں۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر، حضرت خواجہ عثمان مربندی کا نام کس کس نے سنا بھائی؟ مجھے آواز سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان مربندی سخی لال شہباز قلندر کے مزار پر ہندوستان کی سرزمین سے ایک ولی آئے جن کا نام ہے خواجہ صفی اللہ سرہندی، سواد سے صفی اللہ۔ یہ سلام کی نیت سے حضرت سخی لال شہباز قلندر کے مزار پر حاضر ہوئے۔ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ باہر صحن کے اندر، باہر مزار کے باہر ایک ڈانسر، ایک رقاصہ ڈانس کر رہی ہے۔ اس کی روح کو یہ بیماری لگ چکی ہے کہ وہ ڈانس کی دلدادہ اور شوقین ہے اور وہ گانے گاتی ہے، کیونکہ یہ بھی روح کی ایک بیماری ہے۔ جس کو گناہوں کی طرف رغبت ہو جائے معاذ اللہ تو پھر وہ ایسے کاموں پر دلیر ہو جاتا ہے۔ اب وہ وہاں اپنی دلیری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس کی روح پراگندہ ہے اور تماشبین جو تماشا دیکھنے والے ہیں ان کی روحوں کو بھی میلا کر رہی ہے۔ حضرت خواجہ صفی اللہ سرہندی جب مزار مقدس سے باہر نکلے، دیکھا ایک نوجوان لڑکی ڈانسر رقاصہ ڈانس کر رہی ہے۔ خواجہ صفی اللہ سرہندی بہت بزرگ ہو چکے تھے، لاٹھی کے سہارے چلتے تھے۔ ارے صوفیاء کے ماننے والوں، اللہ کے ولی ڈانس کروانے کرنے والی لڑکیوں کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے، اور آج ہم نے مزارات کے ارد گرد کیا تماشے بجا رکھے ہیں۔ سنیے گا حقیقی اللہ کے پیارے کون ہوتے ہیں، ان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے ولی کے مزار کے قریب اگر کوئی رقاصہ بھی آ جائے تو وہ اس کی بھی دل کی کیفیت اور روح کی حالت کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ خواجہ صفی اللہ سرہندی وہیں کھڑے ہوتے ہیں، نگاہ ولایت سے، نور ولایت سے اس ڈانسر کے دل کا آپریشن کرتے ہیں۔ وہ جو گانا گا رہی تھی وہ گانا بھول گئی، فارسی کے اندر ایک شعر پڑھنے لگی، کہنے لگی دس ہوئے نیک نامی مارا گزر نہ دادن، بابا جی چنگے کمانار میرا گزارا نہیں ہوندا، چنگے کمانار میرا گزارا نہیں ہوندا، گر تو نمے پسندی تخیر کل جلارا، اگر تینوں چنگا نہیں لگ رہا تو میری تقدیر بدل دے۔ اے صوفیاء کے ماننے والوں، جب وہ ڈانسر نوجوان عورت اللہ کے ولی کی نگاہ ولایت اور نور ولایت پڑھنے سے جب روح کی کیفیت بدلی، گانا بھولی، فارسی میں یہ شعر پڑھا، گر ہوئے نیک نامی مارا گزر نہ دانت، مارا گزر نہ دادن، گر تو نمے پسندی تخیر کن گزارا۔ اللہ کے ولی نے وہیں کھڑے ہو کر اس رقاصہ کے دل کا آپریشن کیا اور لاٹھی کو وہیں
ارے سخی لال شہباز کلندر کے ماننے والے دیوانوں، ہم تو ایسے کلندروں کے ماننے والے ہیں کہ جن کے مزار پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والا خواجہ صفی اللہ سرہندی اگر ایک بیمار روح کی طرف نگاہ کر دے، اللہ اس کو ولیوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ ہم تو میاں غوث پاک کے ماننے والے ہیں جو حسیب الطرف ہیں، نجیب الطرف ہیں، سید ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اور اگر میں چاہوں تو میں غوث الورا سے آدم علیہ السلام تک تیرے اور میرے پیر کا حسنی حسینی شجرہ ہے۔ الحمدللہ، اور یہ الحمدللہ جی غوث پاک کی کرامت ہے کہ انہوں نے مجھ گنہگار کو غوث پاک کے والد گرامی کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، پیروں مرشد کی طرف سے A to Z سارے شجر زبانی یاد کروا دیے، اور انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا میں آج تک کسی نے یہ غوث پاک کا اورل شجرہ غوث پاک کے والد سے لے کر آدم علیہ السلام تک نہیں بیان کیا۔ الحمدللہ یہ نیٹ پہ موجود ہے، لیکن میں ایک بات یہاں کرنا چاہوں گا، پہلے وہ سماعت کیجئے جو میرا موضوع ہے، سمجھیے گا کہ ہم ایسے ولیوں کے ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، اب وہی تو ہمیں سیکھنی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے ولی ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے۔ ہم ان کے مزارات پر یہ دنگل اور یہ پتہ نہیں کیا کیا تماشے لگا کر ہم سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں میرے پیارے، ہم تو ان نیک بندوں کی روحوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ جو یہ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی اور جن کا ساری زندگی یہ ایمان اور عقیدہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی دوست نہیں کہا جاتا، اور اللہ کا ولی اور دوست وہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کے دیکھی سے آواز آئے کہ فرشتوں ہٹ جاؤ، ہاں ابو یزید یہ میرا بندہ ہے، تم اس سے پوچھتے ہو کہ اے با یزید تیرا نام کون ہے؟ آؤ میں وہ روایت پہ سنا دوں تاکہ پتہ چلے کہ بندے کو کیسا بننا چاہیے کہ فرشتوں کو یہ پوچھنا ہی نہ پڑے کہ تیرا رب کون ہے، بلکہ رب کہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ یہ تو میرا بندہ ہے۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی قدس سرہ سامی کا جب وصال ہوا، روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ اپنی قبر منور میں تشریف لے گئے، جب آپ کو دفنایا گیا تو فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اے بایزید من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ حضرت خواجہ بایزید بستامی نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں تم مجھے یہ بتاؤ، اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے اور تم رب کی بارگاہ میں گئے اور اس نے یہ کہا کہ بایزید میرا بندہ نہیں ہے، تو بتاؤ پھر خدا کی بات مانو گے یا میری بات؟ فرشتے کہنے لگے جی پھر تو رب کی ماننی پڑے گی۔ کہا پھر اتنا سفر کیوں کیا، اسی سے ہی پوچھ لیا ہوتا بایزید تیرا کیا لگتا ہے، اسی سے ہی پوچھ لیا ہوتا۔ فرشتے حیرت سے لوگوں ایک دوسرے کی طرف تاک رہے تھے، ہاتھ دفے کبھی سے آواز آئی فرشتوں اس سے مت پوچھو یہ کون ہے، مجھ سے پوچھو، ہاں ابو یزید یہ میرا بندہ بایزید ہے، آج اپنی محبتی اس کو میرے عشق کی مستی چڑھ گئی تھی، اس نے میرے عشق کی مستی میں زندگی گزاری، مات اپنی محبتی اور یہ میرے عشق کی مستی میں مرا، خودی اپنی قبر ہی کڈالے اور اس کو میرے عشق کی مستی کے عالم میں ہی قبر میں رکھا گیا، ویوبا کو کڈالی اور قیامت میں بھی میرے عشق کی مستی کی حالت میں ہی آئے گا۔ تو میرے پیارے ہم تو ایسوں کو ماننے والے ہیں کہ جن کی ولایت کی گواہی بھی رب کریم خود عطا فرماتا ہے۔ تو غوث پاک کے ماننے والوں، غوث پاک یہ نہیں کہتے کہ ہاری پھاری پیر کے ہاتھ میں، کلندر کے ہاتھ میں، کہ جو خود کو کلندر کہوائے اس کے ہاتھ میں بیعت کریے چل پڑنا، کہا نہیں سجادہ نشین اس وقت تک اس مسند پر نہیں بیٹھ سکتا جب تک 12ویں والے کی نسبت سے اس کے اندر 12 خصلتیں نہ پائی جائیں۔ آئیے پیرے پیرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی نے وہ 12 خصلتیں کیا ارشاد فرمائی ہے، توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ آپ جو میرے پیر ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الشافعی الحنبلی السنی جو کہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے، جو کہ بیٹے ہیں سیدنا ابو عبداللہ کے، جو کہ بیٹے ہیں سیدنا یحییٰ الزاہد کے، جو کہ بیٹے ہیں سیدنا محمد کے، جو کہ بیٹے ہیں سیدنا داؤد کے، جو کہ بیٹے ہیں سیدنا
وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک بندہ سجادہ نشین وہ جو نہیں بن سکتا، وہ مسند سجدہ وہ جو سجادگی ہے اس پر نہیں بیٹھ سکتا جبکہ اس کے اندر 12 خصلتیں نہ پائی جائیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس کے اندر کون سی؟ کہا اس کے اندر اللہ کی طرف سے 2 خصلتیں ہوں، وہ ستار بھی ہو وہ غفار بھی ہو۔ مریدوں میں سے اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ اس کی پردہ پوشی کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ جو امیر مرید ہے اس کو تو سینے سے لگا دے، جو غریب ہے اس کو دھکا دے دے مادر۔ نہیں، کہا یہ پیروں کے پیر کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں جو خود فرماتے ہیں کلمی حالہی ارا رقبت کل ولی اللہ، اور انہیں خراسان کے جنگلوں میں وہی الدین اجمیری فرماتے ہیں بل کلمات ارا راضی و عینی یا سبحان اللہ۔ وہ فرما رہے ہیں، کہا وہ ستار بھی ہو وہ غفار بھی ہو، مریدوں میں سے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے وہ اس کی پردہ پوشی بھی کرنے والا ہو، وہ اس کو بخشش بھی دینے والا ہو۔ اور میں اس کے اندر 2 خصلتیں نبی پاک کی طرف سے بھی ہوں۔ کون سی؟ کہا وہ رفیق بھی ہو وہ شفیق بھی ہو۔ مرید جب چاہے کہ میرا پیر میں آواز لگاؤں تو وہ مجھ تک پہنچ جائے۔ کہا اس میں یہ کوالٹی ہو کہ وہ اپنے مریدوں کا رفیق ہو، کہ وہ اپنے پیر کو اپنے قرب میں سمجھے، جب چاہے جیسے ہم آواز لگاتے ہیں المدد یا رسول اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کی بات ہی کیا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ کوئی کرے تو صحیح، واللہ کو سن لیں گے فریاد کو پہنچے۔ ہائے 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 اللہ اب سمجھے گا بات۔ کہا وہ رفیق بھی ہو اور وہ شفیق یعنی مہربان بھی ہو۔ کہا 2 خصلتیں جناب صدیق کی طرف سے بھی اس میں ہونی چاہیے۔ وہ صادق بھی ہو، وہ مصدوق بھی ہو، وہ سچ بولتا بھی ہو اور سچی بات کی تصدیق کرنے والا اور پسند کرنے والا بھی ہو۔ کہا 2 خصلتیں جناب عمر کی طرف سے بھی ہونے چاہیے، وہ امر بالمعروف کرنے والا ہو وہ نہی عن المنکر کرنے والا۔ 2 خصلتیں حضرت عثمان کی طرف سے بھی ہونی چاہیے، وہ سخی بھی ہو وہ باحیا بھی ہو۔ کہا 2 خصلتیں مولا کائنات کی طرف سے بھی ہونی چاہیے، بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، یا شیخ عبد القادر جیلانی کون تھی؟ کہا وہ بہادر بھی ہو وہ عالم بھی ہو۔ اور بھنگ پینے والے چشتی کو ہم اپنا پیر نہیں کہتے، ہم تو اس کو مانتے ہیں جو غوث الورا کے اس فرمان کے مطابق جس میں کم و بیشی 12 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ آئیے ایسے ہی ایک ولی کا جو مرد نہیں ہے لیکن عورت ہے، رب نے کمال کتنا عطا کیا۔ آئیے بتاؤں کہ وہ لوگوں کی روحوں کا کیسا علاج کرتے ہیں، بندوں میں جو بیماری ہوتی ہے وہ کیسے اس کو شفا میں تبدیل کرتے ہیں۔ ایک چور ایک دن ایک دیوار کھلانتا ہے، گھر میں جاتا ہے چوری کی نیت سے، کیا دیکھتا ہے بڑی عورت سو رہی ہے اور سارے گھر کا چکر لگاتا ہے تو کوئی سامان مال دولت ہاتھ نہیں آتا، بس 2-4 ٹوٹے سے برتن ہے خستہ حالت والے۔ دل میں خیال کرتا ہے چلو یار کچھ نہیں ملا آج اسی کو اٹھا لیتے ہیں، وہی اٹھاتا ہے گھڑی باندھتا ہے، سر پہ رکھ کے جب جانے لگتا ہے اسے کیا خبر تھی کہ یہ سونے والی کوئی عام نہیں ہے، یہ تو دل کی آنکھوں سے دیکھنے والی ہے۔ اس گڑیا نے آواز نہیں بنتا ہے خدا کدھر آیا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا گڑیا جا گئی ہے۔ کہا دیکھ تو نہیں چوری کرنے آیا؟ کہا پھر چوری کرنے آیا، اتنا تھوڑا سا مال لے کے جا رہا ہے، لوگ سمجھیں گے بھی گیا تھا اور چوری کرنے اور کسی کنگال کے گھر میں گیا تھا، پھر آج مجھے اتنا مال دیتے ہیں پھر زندگی میں کبھی چوری کرنے کی حسرت نہیں رہتی۔ اچھا خوب سمجھا کہ شاید گڑیا ڈر گئی ہے اور اب مجھے اس نے کہیں خزانہ چھپا رکھا ہوگا اور مجھے بتائے کہ بغانے کا پر پڑا، پیچھے بھاگا ہے۔ ہاں جی ہماری کتنے مال؟ کہا بیٹا مال تو بعد میں ملے گا، پہلے تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتی کہ تیری اتنی عمر ہو گئی ہے، تیرے چٹے وال آ گئے تو تم چوری کرنا چاہ نہیں آیا، میں نے تو تجھے آج ڈھنگ سکھانا چوری کرتے کیسے ہیں، پھر میں تجھے بتاؤں گی مال کہاں کس گھر میں ہے۔ آج اگر تو اس گھر میں ڈاکہ ڈالے تو پھر تو چور اور فقیر نہیں رہے گا، بادشاہ اور غنی بن جائے گا، لوگوں کو نوازنے والا بن جائے گا۔ کہا اماں بتا کیسے چوری کرتے ہیں؟ کہا بیٹا اگر وضو کر کے چوری کرے تو پھر چور پکڑا نہیں جاتا، آج تو اسی لیے پکڑا گیا بے وضو تھا۔ اور کہنے لگا اچھا ماں چلے میں چوری کے لیے وضو بھی کر لیتا ہوں، بات تو بڑی پتہ کی کر رہی ہے۔ چور نے کہا اچھا وضو کرنا، کہا وہ جو لوٹا سامنے نظر آ رہا ہے بھلا تو میں نے اپنے لیے تھا، چل تو اس سے وضو کر لے بیٹا۔
گیا وضو کیا, کہا بیٹا وضو کر لیا, کہا ہاں, کہا اماں اب کیا کرنا ہے, کہاں چوری کرنی, کہا بیٹا چوری کا بھی بتاتی ہوں, لیکن اگر 2 نفل کر کے چوری کی جائے تو پھر کتنا مال آتا ہے, ہاتھ کہ ساری زندگی پھر دوسروں کے دروازے پر نہیں جانا پڑتا. کہا اب کیا کرنا ہوگا, کہا 2 نفل پڑھو. مصلی بچھا دیا اماں جی نے, چور وہاں پر کھڑا ہو گیا, نیت باندھی, قیام کیا, رکوع کیا, جب سجدے میں گیا تو اماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. کہنے لگی مولا یہاں تک لانا تو میرا کام تھا, اب اس کو ولیوں کی سامنے کھڑا کرنا تیرا کام ہے. لوگوں اللہ کی عزت کی قسم, یہ چور جب مصلی پر کھڑا تھا, سجدے کو جھکنے لگا تھا, تب تو چور تھا, جب اٹھا تو ولیوں کا امام بن چکا تھا. اور نگاہ سے چوری والی اس بیماری کو دور کر کے ولیوں کی صف میں کھڑا کرنے والی اس اماں کو کائنات کے 2.5 کلندروں میں سے آدھی کلندر جس خالق کائنات کے آدھے کلندروں کا یہ کمال ہے. ارے اس کا پورا کلندر جب نگاہ تو پھر کیسے نہ بیماریاں دور ہوتی ہوں گی. لوگ کہتے ہیں بیماری ہے علاج نہیں ملتا, میں نے کہا کاش تجھے کوئی نظر والا مل جاتا. بس آخری بات کا اتنا وقت نہیں تھا, لیکن حضرت صاحب کی شفقتیں, محبت, پیار, اور پھر ابو داؤد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان, شیخ طریقت کا فیضان, جنہوں نے ان کی زیارتیں بھی کی اور ان کو پھول بھی فرمائے. ہم ان کو دیکھ کے اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن آنکھیاں دل بھر بٹھا وہ آنکھیاں تک لیاں, تو ملے ہوں تے سجن بھی ملے ہوں آسان. اگر نہ تو میں چاہوں تو ساری رات ختم ہو جائے, جو میں نے اس آیت پر ٹاپک تیار کیا وہ ختم نہ ہو, کیونکہ لوح دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی. ارے عشق کی ساری داستان تو بند ہے اس کتاب. حضرت بھائی علی بستامی ایک دن تشریف فرما تھے تو حاطف نگہانی سے آواز آئی. لوگ میلہ لگاتے, ابھی میں بتاؤں گا کہ پہلے دور میں بھی میلے لگتے تھے, اور وہ مسلمان بھی لوگ نہیں ہوتے تھے, لیکن وہ میلے کس مقصد کے لگاتے تھے. اور آج ہماری امت مسلمان کو جو چیلنجز ہیں, جس کے نیوٹرن کے لیے علماء اہل سنت دن رات شب و روز محنتیں کر رہے ہیں. حضرت صاحب نے اتنی کتب لکھی ہیں, عقائد میں لکھی ماشاءاللہ. میرے شیخ طریقت خون فرما کر ان کے ساتھ وہ اظہار تشکر بھی فرماتے اور ان کی مدد سرائی بھی کرتے ہیں کہ ایسے مجاہد ہونے چاہیے. وہ ہمارے علماء دن رات اس کام میں لگے, اور آپ جیسے اور میرے جیسے جو ہماری عوام ہے وہ ہمارے علماء اہل سنت کا ادب و احترام تو بڑی دور کی بات ہے. جو ہمارے بزرگ قبروں میں تشریف فرما ہے وہ ان کے مزاروں پر دنگے فساد کروا کے معاذ اللہ وہ لوگوں کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ معاذ اللہ شاید بریلوی مسلک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سیدھے سے کوئی عقل سے پیدل لوگ ہیں, یا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اور وہ اس طرح کے کاموں میں مصروف ہو گئے. میرے بھائی اللہ کی عزت کی قسم, قبلہ پیر سید عرفان شاہ مشہدی میرے دادا استاد ہیں, وہ فرمایا کرتے ہیں اہل سنت کے دلائل اتنے مضبوط ہیں, اگر کوئی دلیل بھی نہ دی جائے منبر رسول پر بیٹھ کر فقط اتنا کہہ دیا جائے کہ ہم اپنے باپ کے نطفے ہونے میں بھی شک کر سکتے ہیں, لیکن اس بات میں شک نہیں کر سکتے کہ ہمارا مسلک جنتی مسلک ہے. کہا میں حسنی حسینی مشہدی سید دادا ہو کر یہ کہتا ہوں کہ عرفان شاہ مشہدی اس بات میں شک کر سکتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے نطفے سے ہے یا نہیں, لیکن وہ اس بات سے میں شک نہیں کر سکتا کہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والا ہی جنتی کرو ہے. سمجھیے گا. حضرت خواجہ بھائی علی بستامی کو ہاتھ پہ جب سے آواز آئی کہ بھائی فلاں جگہ پر یہودیوں کا عیسائیوں کا میلہ لگا ہے, تم اپنا لباس چھوڑو مسلمانوں والا اور ان کے لباس جیسا لباس پہنو اور وہاں پہنچو, بقیہ حکم تمہیں دیتے ہیں, وہاں ہم نے تم سے کوئی کام لینا ہے. رب کی طرف سے آواز آئی. بھائی اللہ کے اپنے پیاروں کے ساتھ جو داد و جہاد ہوتے ہیں نا وہ خوب جانتا ہے, مگر ہم اگر کسی یہودی عیسائی کا لباس پہنے تو ہمیں وہ فرماتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, اور ادھر سارا گام نہیں بدل دیا. سبحان اللہ. سنیے گا, اب حضرت بھائی علی بستامی اپنا لباس چھوڑتے ہیں اور جو عیسائیوں کا میلہ لگایا, میلے میں جس قسم کا لباس پہنا جاتا ہے وہاں کا لباس, وہاں کی اسٹائل اس طرح کا بنا کے وہاں چلے جاتے ہیں. اور عیسائی اپنے جو میلہ لگاتے تھے وہ ہماری طرح دنگا فساد کے لیے نہیں لگاتے ہوتے تھے. وہ لوگ کیا کرتے تھے, وہ اپنا ایک پادری, ایک راہب, ایک پوپ, ایک عالم بلاتے تھے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں واعظ و نصیحت کرتے تھے اور باتیں سنایا کرتے تھے اور ان کو اپنے مذہب پر قائم رکھتے تھے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جی گھوڑا بگا لو تو کتے نے لڑا لو تو معاذ اللہ پتہ نہیں کیا. بھائی ہم بابانگے تو یہ اعلان کرتے ہیں, میں حضرت صاحب کے قدموں کو چھو کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا یہ اعلان ہے کہ اہل سنت و جماعت
بریلوی مسلک والوں کا ایسے پیروں کے ساتھ اور ایسے جاہل لوگوں کے ساتھ کوئی تھا۔ ہم تو غوث الورا کے ماننے والے ہیں جن کا بھی فرمان میں نے سنایا کہ پیر وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ 12 خصلتیں پائی جائیں۔ حضرت بھائی جدید مستعمی وہاں چلے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ وہ جو پوپ تھا وہ جب کھڑا ہوا تقریر کرنے کے لیے تو وہ بڑی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس سے بولا نہیں جا رہا۔ لوگ کہنے لگے کہ اسی تو بڑی دوروں دوروں آئے ہیں، تیرے چرچے سن گئے کہ تو بڑا بڑا سارا عالم ہے، کی ہو گیا آج تیرے کو بولا نہیں جا رہا۔ لوگوں جو اس نے جواب دیا وہی سننے کے قابل ہے۔ کہا لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، وہ کہنے لگا، کہا لوگوں مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی قسم، میں جو کہہ رہا ہوں حق کہہ رہا ہوں۔ میں نے ساری زندگی بڑے بڑے بچوں کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کی ہے، آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا، لیکن آج جو میری بولتی بند ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہماری مجلس میں کوئی محمد عربی کا غلام بیٹھا پورے ولایت سر کر چکا، مجھے پتہ نہیں چلتا میں نے کیا کرنا۔ کہا ضرور اس مجلس میں کوئی محمد عربی کا غلام ہے۔ لوگ کہنے لگے بھیڑ تو سارے ایک ہی جیسے کپڑوں والے کہو کیا پتہ چلے گا کہ کون محمد عربی کا غلام ہے۔ اس نے کہا کہ میں ابھی ایک تیر پھینکنے لگا ہوں، وہ تیر ایسا ہے کہ بڑا نشانے پہ لگتا ہے، اگر وہ محمد عربی کا سچا غلام ہوا تو وہ خود ہی بتا دے گا میں کون ہوں۔ اب وہ عیسائی کہنے لگا، کہا لوگوں تم سب کو میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم میں سے جو محمد عربی کا غلام ہے اس کو قسم ہے اس کے نبی کی عزت کی وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت علی بستامی نے جب اپنے نبی کی ناموس اور عزت کا نام سنا نا، یہ نہیں دیکھا کہ انجام کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، عظیم مجاز قادری کی طرح کھڑے ہو گئے میرے غازی کی طرح، کہاں میں ہی ہوں محمد عربی کا غلام۔ جو ان کے لوگ بیٹھے تھے مجمع میں کوئی غیر آ کے بیٹھا ہو تو وہ پکڑنا نہیں ہے اس کو کہ تو نے بھئی ہمارے عالم کا سارا علم سلب کر لیا، وہ پکڑ لگے تو کھینچے دانے لگے نا، تو وہ کہنے لگے انہیں چھوڑو یار، اگر اس کے پاس اتنا کمال ہے، اس کی نور ولایت کا یہ عالم ہے کہ یہ میرا علم سلب کر سکتا ہے، تو ذرا مجھے اس کا ٹیسٹ لینے کو پتہ چلے اس کے اپنے اندر کتنا علم ہے۔ ان کے نبیوں کا نبی کا فرمان ہے نا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو مجھے آپ ذرا دیکھنے دو کہ اس کے اندر علم کتنا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس عیسائی نے 120 سوال کیے، 120 کوسچن، 120 سوال کیے، اور سوال کے اندر اس نے ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو سچ بولیں گے لیکن جہنم میں جائیں گے، اور وہ کون لوگ ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے لیکن جنت میں جائیں گے۔ بظاہر تو کنٹراڈکشن والا سوال ہے، لیکن اب آگے بھی تو محمد عربی کا غلام تھا۔ کہا سن، وہ لوگ جو سچ بولیں گے لیکن جہنم میں جائیں گے، کہا وہ یہودی ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسائی کافر ہیں تو وہ سچ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ سچی بات بولنے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور کہا وہ عیسائی بھی ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی کافر ہیں تو وہ سچ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سچ بولنے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور وہ جھوٹ بولنے والے جنہوں نے جھوٹ بولا ہوگا لیکن وہ جنت میں جائیں گے۔ کہا وہ تمہارے بنی اسرائیل میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو پیڑیا کھا گیا، لیکن جب یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تو رب بھی ان کو جنت کا ٹکٹ ادا کرے۔ لوگ بڑے حیران۔ اب حضرت باقی مستعمل ایک سوال کیا، بس اسی بات کرنا، کہا ارے بادری تو نے تجھ سے 120 سوال کیے، اب محمد کا شیخ تجھ سے ایک ہی سوال کرے گا۔ اگر تو نے اس کا جواب دے دیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ٹھیک ہے باقی تو حقیقت پسند ہے۔ کہا ایمان سے بتا، جتنا علم تو نے ساری زندگی میں پڑھا ہے، کیا اس نے کبھی جنت کی کنجی کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ وہ کیا ہے؟ پادری نے جب یہ بات سنا، یہ سوال سنا، باجی گستامی کے الفاظ جب یہ سنے تھوڑا سا ہل گیا، کہنے لگا اے محمد عربی کے غلام، اس کا جواب مجھے آتا تو ہے، لیکن اتنے سارے مجمع میں اگر میں نے جواب دے دیا تو شاید یہ لوگ مجھے زندہ نہ چھوڑیں۔ آج بھی علماء سو، علماء ربانیین نہیں، علماء سو جو بد عقیدہ لوگ ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ آقا یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں کو سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے طریقے پر چلتے ہیں، منافقت اختیار کرتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے۔ اب سنیے گا آگے کیا بات، کہا اگر میں نے یہ بتایا تو لوگ مجھے مار دیں گے۔ لوگوں جب راہب چپ ہوا تو مجمع سے آواز بلند ہوا، کہا ارے او
जब तू झूठा था तो हम तेरे साथ थे, अरे अगर तू आज सच्ची बोल देगा तो आज भी तेरे साथ थे। कहने लगा ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों, मुझे ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे रब की कसम, जन्नत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस इतना कहना था। जब उसने कलमा पढ़ा, वो सारे ईसाई भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, और भी जितने बदमज़हब काफिर और यहूदी आए हुए थे वो भी सारे मुसलमान हो गए। अब कंक्लूजन देने जा रहा हूँ। लोग कहते हैं बीमारी मौजूद है, गुस्ताखी की, बदअकीदगी की, बेअमनी की, इसका इलाज क्या होगा? मैंने कहा मोहम्मद नबी का कोई गुलाम अगर निगाह डाले तो काफिरों के कुफ्र की बीमारी को अगर वो ईमान में बदल सकता है, तो क्या वो बेअमलों को आमिल और आलिम नहीं बना सकता? बस ऐसों पे लग जाओ, इनके कदमों में बैठ जाओ, फिर वइज़ा मरीज़तु फहुव यशफीन। इसका मजा भी आएगा। इसका एक और माना भी है, वो ये माना है कि हम चूंकि कुर्बे खुदाबंदी में रहते थे, हमारी रूहें मौलाना रूह फरमाते हैं जब वहां से कुर्ब से विसाल से चली और इस दुनिया में फिराक के अंदर आई, अब ये मचलती हैं, तड़पती हैं। इनमें से अगर इनकी किसी की रूह पर कोई वली कामिल निगाह डाले और उस रूह का कनेक्शन फिर रब के साथ मिला ले तो उसको शिफा मिल जाती है। ऐ काश कोई दाता ने दुनिया के कदमों में हाजिर हो और रब करीम उसको दाता के सदके से रब करीम की पहचान नसीब फरमा दे, तो वो फिर ऐलान करेगा वइज़ा मरीज़तु फहुव यशफीन। जब मुझे बीमारी लगती है तो अल्लाह अपने बंदों के सबब से मुझे अपनी राह दिखा देता है। जो बयान हो सका रब करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना